بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آمنہ اقبال اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ عظمت خان صاحب، اور ان سے آج بات کرتے ہیں پنجاب حکومت کا پارلیمانی سیکریٹریز اور افسران کے لیے لگژری گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہوا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، اسی طرح ایک ولاگ شاید آپ نے کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ سندھ گورنمنٹ بھی اسسٹنٹ کمشنرز کے لیے جو نئے تعینات ہوتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے بعد آتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے تقریباً 2.25 ارب روپے کی ویگو گاڑیاں خریدنے کا اعلان کیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ چلا گیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ نے روک دیا تھا کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہ نہ خریدیں۔ اب چونکہ اسی طرح کی چیز ہے اور یہاں اسسٹنٹ کمشنرز نہیں ہیں بلکہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جو افسران موجود ہیں، ان کے لیے پارلیمانی سیکریٹریز جو ہیں ان کے لیے یہ گاڑیاں خریدنے کا اعلان کیا گیا ہے کہ ان کو یہ گاڑیاں لے کر کے دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ پارلیمنٹ کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کے ماتحت یہ سارا سلسلہ ہوگا، تو اس کو اب یہ کہہ سکتے ہیں بادی نظر میں کہ یہ ان کو نوازنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کوئی اتنا کچھ سستا شوق نہیں ہوگا، بلکہ یہ تقریباً کوئی 61 کروڑ سے زائد کی مالیت کی یہ گاڑیاں بنتی ہیں جو ان کو لے کر کے دی جائیں گی، اور 61 کروڑ 24 لاکھ 75 ہزار مالیت کی یہ 76 گاڑیاں لے کر کے ان لوگوں کو دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 76 لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں جن کو نوازنے کی تیاری کی جا رہی ہے، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس سے پہلے ڈپارٹمنٹ کے پاس گاڑیاں موجود نہ ہوں۔ اور یہ ایک ایسا پاکستان میں عجیب سلسلہ ہے کہ آپ کو روڈ کے اوپر بس 5 سال چلانی ہے اور اس کے بعد اس کو نکارہ کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، جیسے کہ پوری دنیا میں رول ہے، لیکن یہاں جب تک بس جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خود ہی اس کا پرزہ ہو کر کے وہ ختم نہ ہو، وہ چلتی رہتی ہیں۔ اور سرکار یہ کرتی ہے کہ جو خود گاڑیاں ان کے استعمال میں ہوں وہ برسہ برس چلتی رہتی ہیں، لیکن جب نئے لینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی پرانی ہو گئی ہیں دوسری اور اب نہیں لینی ہے۔ تو جب شوق کا معاملہ آتا ہے اور نوازنے کا معاملہ آتا ہے تو پھر یہ دورہ معیار شروع ہو جاتا ہے، اور جب پبلک کا معاملہ آتا ہے تو میرے خیال میں اس طرف پھر نظر نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ شاید میری نظر میں بھی اور عوام کی نظر میں بھی یہ فیصلہ قطعی درست نہیں ہے۔ سر، کیونکہ کچھ ہی دن پہلے بھی یہی خبر آئی تھی کہ سندھ حکومت نے جو ہے وہ نئی ڈبل کیبن گاڑیوں پر جو ہے وہ خریداری کی جو ہے وہ روک دی تھی، جس پر جو ہے وہ جماعت اسلامی کے رکن تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ رقم جو ہے وہ کسی اور فلاحی کام کے لیے مختص کی جا سکتی تھی، کیونکہ صرف ہمارے لیے صرف ایک یہی کام نہیں رہ گیا کہ ہم نے صرف ویگو ڈالے ہی خریدنا ہے۔ یہ سندھ حکومت نے تو نہیں روکی تھی، یہ سندھ ہائی کورٹ نے روکا تھا۔ سندھ حکومت تو خیر ظاہر یہ دینا چاہ رہی تھی، سندھ ہائی کورٹ نے اس پہ وہ حکم امتناع دیا تھا کہ فی الوقت آپ یہ نہیں خرید سکتے۔ اور سر، اب دوبارہ آپ سے یہ سوال کرتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ موقف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 اکتوبر کے بعد سے آئینی ترامیم میں جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوں گی، تو آپ کو لگتا ہے کیا مشکلات پیدا ہوں گی؟ بلاول بھٹو نے یہ سٹیٹمنٹ جو دیا ہے، ظاہر ہے اس کا اگر آپ مجموعی طور پر احاطہ کریں تو بڑا سخت ان کا یہ رہا ہے جو انہوں نے بلوچستان بار کونسل میں جا کر کے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے تقریب سے خطاب کیا ہے۔ تو چونکہ جہاں آپ جس مجمع میں جاتے ہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، خطاب کر رہے ہوتے ہیں، تو اس مجمع کی کیفیات آپ پر کہیں نہ کہیں اثر انداز ہوتی ہیں، وہ حاوی ہوتی ہیں آپ پہ۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو مقرر ہوتا ہے، تقریر کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی ہی جو ذہن میں چیز لے کر کیا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اچھے منجے ہوئے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے سامعین کو دیکھ کر اپنی تقریر تیار کرتے ہیں اور اسی وقت کرتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو کا بھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو بلوچستان میں انہوں نے جا کر کے کیا ہے، جس طرح کے بلوچستان کے حالات ہیں اس پہ انہوں نے بہت ہی جارحانہ قسم کا انداز اپنایا ہے، اور اس میں انہوں نے 18ویں ترمیم کو 19ویں ترمیم میں بدلنے والی بات بھی کہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمر عطا بندیال ہوں یا قاضی صاحب ہوں، جو بھی ہو اپنی مدت پوری کرے اور پھر اس کے بعد جس نے آنا ہے اس کو آنا چاہیے۔ اور یہ جو انہوں نے بات کہی ہے 25 اکتوبر والی، یہ بھی یقیناً اسی کے تناظر میں انہوں نے کہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو ہم ترمیم کر رہے ہیں اس کا فائدہ کسی ایک شخص کو ہو، بلکہ ہم اس ترمیم کے اندر جتنے بھی فیصلے کر رہے ہیں اس سے وہ پورے ملک کو فائدہ ہو اور ہر شخص کو ایکول فائدہ ہو، کسی ایک کے لیے یہ سارا معاملہ نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ اس تناظر میں انہوں نے کہا ہے، اور یہ بڑا زبردست انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے جو خصوصاً یہ بار کونسلز میں انہوں نے جا کر کے خطابات کیے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ان سب باتوں پر، بہت شکریہ آپ کا۔
آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا، اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس سب کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.